بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و خبر کے خبرنامے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں عتیق الرحمن ندوی اہم خبروں کے ساتھ نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اتر پردیش حکومت نے پولیس کو مبینہ مذہبی تبدیلی معاملے میں ملوث افراد کے خلاف NSA کا استعمال کرنے کے لیے کہا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے یوپی میں مذہب تبدیلی آرڈیننس کو چیلنج کرنے والی درخواستیں خارج کر دی۔ عمر گوتم پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد، علماء نے بیانات جاری کر کے گرفتاری کی مذمت۔ جموں کشمیر کے راجوری ضلع میں 20 سالہ نوجوان کا پیٹ کر قتل۔ اور آخر میں دیکھیے، کورونا کا ڈیلٹا پلس ویریئنٹ تیسری لہر کا سبب بن سکتا ہے۔ بڑھتے ہیں تفصیلی خبروں کی طرف۔ یوپی اسپیشل ٹاسک فورس نے محمد عمر گوتم، مفتی جہانگیر عالم قاسمی کو مبینہ طور پر دھوکہ دہی کے ذریعے بڑے پیمانے پر مذہب تبادلوں کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ دی انڈین ایکسپریس کے مطابق اتر پردیش حکومت نے منگل کے روز پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ مذہبی تبدیلی میں ملوث افراد کا سراغ لگائے اور ان کے خلاف سخت قومی سلامتی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرے۔ یوگی کا یہ حکم اس کے ایک دن بعد سامنے آیا جب انسداد دہشت گردی اسکواڈ نے ریاست میں مبینہ طور پر 1000 سے زائد افراد کو اسلام قبول کروانے کے الزام میں دہلی سے 2 علماء کو گرفتار کیا۔ پولیس نے بتایا کہ دونوں علماء مفتی قاضی جہانگیر عالم اور محمد عمر گوتم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلامی دعوت مرکز کے نام سے ایک تنظیم چلاتے تھے۔ پولیس کا الزام ہے کہ یہ تنظیم گزشتہ 1.5 سالوں سے بڑے پیمانے پر مذہب تبادلوں میں ملوث ہے۔ قومی سلامتی ایکٹ جو 1980 میں نافذ کیا گیا تھا، مرکز اور ریاستی حکومتوں کو ہندوستان کے دفاع کے لیے متعصبانہ انداز میں کام کرنے والے یا عوامی حکم نامے کو خطرہ پہنچانے والے افراد کو نظر بند کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ اس قانون کے تحت گرفتار ہونے والوں کو بغیر کسی الزام کے 1 سال تک حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ ناقدین نے کہا ہے کہ یہ قانون قدرتی انصاف کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، جیسے کہ بے گناہی کا مقدمہ اور ملزم کے قانونی مشورے کا حق۔ آدتیہ ناتھ حکومت نے پولیس کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ وہ مذہبی تبادلوں میں ملوث ملزمان کے خلاف اتر پردیش کے گینگسٹر اور اسماجی سرگرمیاں ایکٹ کے تحت بھی کارروائی کریں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے یوپی میں مذہب تبدیلی آرڈیننس کو چیلنج کرنے والی تمام درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ ہائی کورٹ نے ان درخواستوں کو اس بنیاد پر خارج کر دیا ہے کہ آرڈیننس اب قانون بن چکا ہے۔ عدالت نے کہا کہ آرڈیننس کے ایکٹ بن جانے کے بعد اب اس کو چیلنج کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ عدالت نے مذہب تبدیلی قانون کو چیلنج کرنے والی درخواست پر ریاستی حکومت سے جواب بھی طلب کیا ہے۔ اس معاملے میں اگلی سماعت 2 اگست کو ہونے والی ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل منیش گوئل نے حکومت کی جانب سے عدالت میں جو پیش ہوئے تھے مذہب تبدیلی آرڈیننس کو 4 الگ الگ درخواستوں کے ذریعے چیلنج کیا تھا۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال اتر پردیش میں لو جہاد کے خلاف قانون بنایا گیا۔ ریاست کی یوگی حکومت نے 24 نومبر کو یہ آرڈیننس منظور کیا تھا۔ اس کے تحت قصوروار شخص کو 10 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس آرڈیننس کے تحت خاتون صرف شادی کے لیے ہی مذہب تبدیل کرتی ہے تو اس کی شادی کو 0 قرار دیا جائے گا، اور جو شادی کے بعد مذہب تبدیل کرنا چاہتی ہے انہیں اس کے لیے ضلع مجسٹریٹ کے پاس درخواست دینی ہوگی۔ جامعہ نگر میں واقع نو مسجد کے امام مولانا شہزاد نے عمر گوتم پر لگائے گئے تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو زبردستی اسلام میں داخل ہونے کے لیے مجبور نہیں کیا اور نہ ہی اس کا کوئی ثبوت موجود ہے۔ معروف مبلغ اور اسلامی دعویٰ سینٹر کے چیئرمین عمر گوتم کو یوپی ATS نے گزشتہ دنوں گرفتار کیا۔ اس کے علاوہ مفتی قاضی جہانگیر کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ان دونوں پر یوپی ATS نے جبراً مذہب تبدیل کرانے کے ساتھ بیرونی ممالک سے فنڈنگ حاصل کرنے کے سنگین الزامات عائد کیے ہیں، اور اب انہیں 7 دنوں کی پولیس تحویل میں بھی دینے کا حکم صادر کیا جا چکا ہے۔ یوپی ATS نے مزید کہا کہ مذہب تبدیل کرنے کا ریکٹ جامعہ نگر کے بٹلہ ہاؤس کے دفتری IDC یعنی اسلامی دعویٰ سینٹر سے چلایا جا رہا ہے، جس کے چیئرمین عمر گوتم ہیں، اور وہ بٹلہ ہاؤس کے علاقے میں K47 عمارت کی 4تھی منزل پر رہتے ہیں۔ انہوں نے اس گرفتاری کو آئندہ برس 2022 والے یوپی اسمبلی انتخابات کی سازش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک پروپیگنڈا ہے تاکہ انتخابات میں اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔
مختلف علاقوں سے نوجوانوں کو پیٹ پیٹ کر قتل کرنے کی وارداتوں کی اطلاعات موصول ہوتی رہتی ہیں۔ تازہ اطلاعات جموں کشمیر کے راجوری ضلع کی ہے، جہاں ایک 20 سالہ نوجوان اعجاز ڈار کو کچھ نامعلوم افراد نے اس وقت قتل کر دیا جب وہ اپنی بھینس لے کر جا رہے تھے۔ یہ واقعہ مراد نگر گاؤں کے نزدیک پیر کے روز پیش آیا ہے۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کنبے کے حق میں آواز اٹھاتے ہوئے ایل جی منوج سنہا سے قصورواروں کو سخت سزا دلانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ محبوبہ مفتی نے ٹویٹر پر لکھا، یہ جان کر دل دہل گیا کہ راجوری میں ایک 20 سالہ نوجوان کو گورکشکوں نے پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نوجوان نے اپنے پیچھے مفلوج والد، والدہ اور 3 بہنوں کو چھوڑا ہے۔ جموں کشمیر میں ماضی کے اس طرح کے معاملوں کی سماعت نہیں کی گئی۔ منوج سنہا سے درخواست ہے کہ قصورواروں کو سزا دی جائے اور کنبے کا خیال رکھا جائے۔ قبل ازیں پیر کے روز پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے مقتول اعجاز ڈار کے اہل خانہ نے بتایا کہ اعجاز اور 2 مزید افراد پر گورکشکوں نے حملہ کیا تھا۔ حملے میں دیگر دونوں نوجوان بری طرح زخمی ہیں، جن کا علاج چل رہا ہے۔ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کی ایک درخواست سے پتہ چلا ہے کہ ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے 17 مئی کو 3 پتنجلی دواؤں کی خریداری کی منظوری دی تھی، جس کی قیمت 2,72,75,000 روپے بتائی جا رہی ہے، جس میں متنازع دوا کورونیل بھی شامل ہے۔ اس کے اگلے ہی دن خریداری آرڈر بھی جاری کیا گیا تھا۔ حالانکہ سرکار نے یہ بتانے سے انکار کر دیا ہے کہ اس میں کوئی ٹینڈر کا عمل شامل ہے یا نہیں۔ ہریانہ کے وکیل پردیپ راپڑیا کی درخواست میں آرڈر کی تفصیلات مانگی گئی تھی، کیونکہ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن یعنی IMA نے تشویش کا اظہار کیا تھا کہ کووڈ-19 کے لیے غیر منظور شدہ دواؤں کا استعمال کرنے سے موت کی شرح میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سوال کے پوچھنے کی ضرورت پر سینٹرل انفارمیشن کمیشن اور قومی تفتیشی ایجنسی کے ساتھ لا افسر کے طور پر کام کر چکے راپڑیا نے کہا کہ IMA کے بیان کے مطابق کورونیل کووڈ کے علاج اور انحصار کے لیے ایک ثابت شدہ دوا نہیں ہے۔ اس سے موت کی شرح میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جیسے کئی دوسرے ٹانک کی طرح کورونیل بھی صرف ایک امیونٹی بوسٹر ٹانک ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے ایک آرڈر کے لیے مناسب ٹینڈر کی ضرورت پر انہوں نے کہا کہ سرکار کو ایک مناسب ٹینڈر عمل اپنانا چاہیے اور بیچنے والے سے سب سے مناسب شرح پر ٹانک خریدنا چاہیے۔ ٹینڈر کے عمل کی پیروی ہوئی ہے یا نہیں، یہ RTI کے جواب سے ہی پتہ چلے گا۔ راپڑیا نے 25 مئی کو ہریانہ کی آیوش جنرل کے پاس RTI ایکٹ کی زندگی اور آزادی کی شق کے تحت ایک RTI درخواست دائر کی، جس میں پبلک انفارمیشن افسر کو 48 گھنٹوں کے اندر جواب دینا ہوتا ہے۔ حالانکہ سرکار نے ان کی اس درخواست پر ان کے تمام سوالوں کا جواب نہیں۔ لکشدیپ انتظامیہ میں جب سے پرفل پٹیل داخل ہو چکے ہیں، اس وقت سے وہاں کے لوگوں کا جینا محال ہو چکا ہے۔ کئی ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے وہاں کے لوگوں کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ کیرلا ہائی کورٹ نے منگل کے روز لکشدیپ میں ڈیری فارموں کو بند کرنے اور اسکولوں میں طلباء کو دیے جانے والے مڈ ڈے میل سے گوشت سمیت اشیاء نہ دینے کے حکم پر عبوری روک لگا دی ہے۔ ایک شخص کی مفاد عامہ کی عرضی پر سنوائی کے بعد یہ حکم جاری کیا گیا۔ بینچ نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ جب تک جوابی حلف نامہ داخل نہیں کیا جاتا ہے، مرکزی حکومت کو ہدایت دی ہو جوابی حلف نامہ داخل کرے۔ ساتھ ہی بینچ نے لکشدیپ انتظامیہ سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں 2 ہفتے کے اندر جواب بھی دائر کرے۔ واضح ہے کہ لکشدیپ مستقل سرخیوں میں ہے اور وہاں کے نئے ایڈمنسٹریٹر پرفل کھوڑا پٹیل کے حالیہ اعلانات سے مقامی لوگوں میں زبردست ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ پٹیل جو گجرات کے سابق وزیر ہیں، انہوں نے پہلے جزیرے پر شراب کی پابندی ہٹا دی تھی، جس سے لوگوں میں ناراضگی دیکھنے میں آئی، جس کے بعد اس نے مزید کچھ اقدامات کیے ہیں جس کے خلاف کیرلا ہائی کورٹ نے سماعت کی ہے۔ خبرنامے کی آخری خبر یہ ہے کہ کورونا کی دوسری لہر ابھی پوری طرح تھمی بھی نہیں کہ ملک بھر میں تیسری لہر کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ دوسری لہر کا سبب جہاں کورونا کا ڈیلٹا ویرینٹ بنا تھا، وہیں تیسری لہر ڈیلٹا پلس ویرینٹ سے عروج پر پہنچنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ حکومت نے جہاں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ملک کے کئی حصوں میں ڈیلٹا پلس ویرینٹ پہنچ گیا ہے، وہیں اس نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی ہے کہ یہ ویرینٹ تشویش کے زمرے میں آتا ہے۔ ہیلتھ سیکریٹری راجیش بھوشن نے بتایا کہ ملک میں ڈیلٹا پلس ویرینٹ کے کل 40 معاملوں کی تصدیق کی گئی ہے،
سب سے زیادہ معاملوں کا تعلق مہاراشٹر سے ہے جہاں 16 معاملوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ ڈیلٹا پلس ویرینٹ کے معاملے مہاراشٹر کے علاوہ مدھیہ پردیش اور کیرلا سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ ڈیلٹا پلس ویرینٹ کی کیسز کی تعداد پر مرکز اور مہاراشٹر کی حکومت کے اعداد و شمار میں کچھ فرق ہے۔ مہاراشٹر کے وزیر کا کہنا ہے کہ ریاست میں ڈیلٹا پلس ویرینٹ کے 21 معاملوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ ادھر مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ ہندوستان کے علاوہ ڈیلٹا پلس ویرینٹ کے معاملے امریکہ، برطانیہ، پرتگال، سوئٹزرلینڈ، جاپان، پولینڈ، نیپال، چین اور روس سے بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ کورونا کا ڈیلٹا ویرینٹ دنیا کے 80 ممالک میں پہنچ چکا ہے۔ کورونا کے دونوں ویرینٹ ڈیلٹا اور ڈیلٹا پلس خطرناک قرار دیے جاتے ہیں اور اب وزارت صحت نے بھی اسے تشویش والا ویرینٹ قرار دے دیا ہے۔ سیکریٹری صحت راجیش بھوشن نے کہا کہ ڈیلٹا پلس ویرینٹ کے معاملے ابھی چند ممالک سے ہی رپورٹ ہوئے ہیں، تاہم یہ ویرینٹ تشویش کے زمرے میں آتا ہے۔ خبروں میں بس آج اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے پوری ٹیم کو اجازت دے۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com۔